شیطانی راستہ۔ نبیل رات کے وقت سو رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل فون کی بیل بجی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسٹول پر سے فون اٹھایا۔ اس کے ابو کا نمبر فلیش کر رہا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر فون کان سے لگایا اور بولا، جی ابو، تم ذرا جلدی آ جاؤ، تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ بولے، اوہ اچھا، میں آتا ہوں ابو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، جلدی پہنچو کہہ کر ابو نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ جلدی اٹھا اور پھر گھر کو تالا لگا کر روانہ ہو گیا۔ دراصل ان کے 2 گھر تھے۔ ایک گھر انہوں نے ابھی خریدا تھا جہاں نبیل کے گھر والے رہتے تھے، جبکہ دوسرے گھر میں وہ رہتا تھا تاکہ نگرانی رہے۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ وہ فروخت کر دیں گے، لیکن ابھی اس کی صحیح قیمت نہیں مل رہی تھی۔ دوسرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، راستے میں ریلوے کی پٹریاں بھی عبور کرنا پڑتی تھیں۔ نبیل ان پٹریوں کو عبور کرنے لگا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ اس نے نبیل سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر۔ تم کون ہو؟ نبیل نے پوچھا۔ میں یہیں قریب میں رہتا ہوں۔ میں عامل ہوں اور رات میں یہاں اندھیرے میں عملیات کرتا ہوں۔ تم آگے نہ جاؤ کیونکہ ابھی اس طرف بدروحیں ہیں، وہ آدمی بولا۔ اس کی باتوں سے نبیل پریشان ہو گیا اور بولا، مجھے ہر حال میں جلدی گھر پہنچنا ہے کیونکہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم زندہ رہو؟ عامل بولا، اگر تم آگے جاؤ گے تو بدروحیں تمہیں مار ڈالیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زندگی بچاؤ۔ تم کچھ کرو میرے لیے۔ نبیل بولا، میں ابھی ایک عمل کروں گا تو وہ بدروحیں بھاگ جائیں گی۔ تم میرے ساتھ چلو، جیسے ہی وہ بدروحیں جائیں گی میں تمہیں بتا دوں گا، تم چلے جانا۔ عامل نے کہا، ٹھیک ہے، نبیل بولا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ عامل اسے ایک جھونپڑی میں لے آیا اور ایک جانب اشارہ کر کے بولا، تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں عملیات کروں گا۔ نبیل وہاں بیٹھ گیا۔ عامل ایک چٹائی پر بیٹھ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک عجیب و غریب بلا نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر نبیل کافی پریشان ہوا۔ اس کے بعد اس جیسی ایک اور بلا نمودار ہوئی اور پھر 8 بلائیں نمودار ہو گئیں۔ عامل نے ان بلاؤں کی طرف دیکھ کر کہا، تم سب کے لیے میں نے بندوبست کر دیا ہے، اب خوب مزے سے اس کا خون پینا۔ اس نے نبیل کی طرف اشارہ بھی کیا، جس پر نبیل گھبرا گیا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ خوفناک انداز میں مسکرایا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ نبیل الجھن کے ساتھ بولا۔ ہاں، وہ پھر مسکرایا۔ دراصل مجھے آج کی رات کسی نوجوان کے خون کی ضرورت تھی جو کہ میں ان بدروحوں کو پلا کر انہیں اپنے قابو میں کر سکوں۔ اتفاق سے تم مجھے مل گئے اور میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ بولا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نبیل نے پریشانی سے کہا، مجھے کون روکے گا؟ عامل کا لہجہ مغرور تھا۔ میں روکوں گا۔ اسی وقت ایک اور شخص وہاں آ کر بولا، تم؟ عامل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ہاں میں، وہ تلخی سے بولا، میں تو تمہاری تلاش میں ساری دنیا میں گھوم رہا تھا اور تم یہاں پکڑے گئے۔ پھر اس نے کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونک ماری تو اسے آگ لگ گئی اور وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ بدروحیں غائب ہو چکی تھیں۔ نووارد نے نبیل کی طرف دیکھ کر کہا، نوجوان، یہ عامل میرا دشمن تھا، یہ شیطان کے راستوں پر چلتا تھا،
ہم نے ایک ہی استاد سے عملیات سیکھے۔ استاد نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی شیطانی کام نہیں کریں گے، لیکن یہ شیطانی راستوں پر چل پڑا۔ استاد نے ابھی کچھ عرصہ قبل مرنے سے پہلے مجھے ذمہ داری سونپی کہ میں اس عامل کو کسی بھی طرح مار ڈالوں تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اتفاق ہے کہ میں پہنچ گیا اور تم بچ گئے۔ اب تم بے فکر ہو کر جا سکتے ہو۔ نبیل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ ابو نے دیر سے آنے کی شکایت کی۔ نبیل نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ امی کی حالت اب سنبھل چکی تھی۔ ابو، امی اور بہن بھائیوں نے نبیل کے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور وہ واقعہ کافی عرصے تک انہیں یاد رہا۔ نبیل تو جب بھی پٹریوں سے گزرتا اسے وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا۔